نہ کہیں تک وہ کامیاب بھی رہے. تو آج ہماری اڑان کا اور ہماری پرواز کا اندازہ ہمارے پر تولے جا سکتے ہیں عوام میں مقبولیت سے. اور آج ہم اسی جوبن کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی وجدان کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ اسی مقام سے دوبارہ اٹھیں گے جہاں پر صنم جاوید اور یہ عثمان ڈار کی بیٹی زرتاج گل، ان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی اور ان کو ڈرانے کی، دمکانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ نہ دبے. اسی طغیانی سے اب ہم اٹھیں گے اور ہماری اڑان کو کوئی نہیں روک سکے گا. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو انشاءاللہ اب ہم اقبال کے شاہین بن کر دکھائیں گے، اور کچھ حد تک ہم نے دکھا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سو کال الیکشن کمشنرز اور یہ جو نام نہاد بے غیرت ہیں یہ استعفے دے رہے ہیں. یہ ہمارا ڈر ہے اور یہ ہماری اڑان کی، ہمارے پروں کی تول ہے، جو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے ہماری پاپولیرٹی کا. جی اوور ٹو یو جی. زبردست. اچھا فہیم بھائی، آپ کا مائک کافی دیر سے نہیں کھلا، تو اگر آپ بزی نہیں ہیں فہیم بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. لالا کدھر چلے گئے ہیں؟ لالا کو آپ سینڈ کریں، لالا شاید گر گئے. فہیم بھائی، فہیم بھائی لگتا ہے بزی ہیں. چلو اوسی بھائی آپ کے لالا پاس نہیں ہے آتے ہیں. اویلیبل. اچھا، وہ لائیو شیئر کر دیں. جی اوسی بھائی، اوور ٹو یو میرے بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی، کیا آپ کا یہ جو اس پہ ہے ہماری جو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے بات کرنی ہے؟ ہاں، یہ جو کچھ چندہ بھی لے آپ رہے ہیں کو اس کوئی کے اوپر؟ نہیں وہ تو خیر اوبیسلی آپ کو پتہ ہے ڈائیورجن ہوتی ہے. وہ صبح بھی ہاں کچھ جی، وہ ایسے تو لوگ ڈائیورجن ہی ہے، حرکتیں وہ کر رہے بالکل تھے، ہی ایسے ایسے وہ اس ایسی پہ ہم نے بات ہے. نہیں آنا. دیکھو ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، وہ پرائیویٹ میں بات کرنے کی باتیں ہیں. ریزن بینگ کہ اوبیسلی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، یو نو ایوری منٹ از امپورٹنٹ. تو وہ جی جی انشاءاللہ پرائیویٹ میں بات کریں گے. ابھی جو ہے کہ آپ کوئی کوشچن رکھیں کہ سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو ان 4 to 8 weeks. کوئی ایسا لائے عمل بتائیں کہ اگر کمپنی جا بھی رہی ہے نا الیکشن کی طرف، اور یا اگر الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، مگر کوئی ایسا لائے عمل ہو کہ ان کو، وہ کہتے ہیں نا ٹو ہولڈ دا گرپ، کہ گرپ اوورسیز کے ہاتھ میں ہو. تو کوئی ایسا کوئی آئیڈیا؟ اس میں پتہ ہے، ایک تو جو ہے یہ ہم جو کر رہے ہیں ان کا، یعنی کہ ان کی جو سپلائی لائن ہے، یعنی فائنینشیل سپلائی لائن جو ہے ان فارم آف ریمیٹنسز، جو زر مبادلہ ہم اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اس میں ہم بڑی دفعہ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ در حقیقت 1980 کے بعد، ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق 1980 کے بعد جو پاکستانی معیشت ہے اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ اوورسیز پاکستانی کے بھیجے گئے پیسے کے اوپر ہے. یعنی کہ اگر پاکستان چل رہا ہے، دوسرے الفاظ میں اگر پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، ایک پیپر میں نے اس پہ پڑھا تھا ایک دفعہ 27 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارا اگر اوورسیز کی ریمیٹنسز کو مائنس کر دیں، یعنی کہ پاکستان کی جو مجموعی آمدنی ہے اس میں سے اوورسیز پاکستان کی جو بھیجے گئے پیسے ہیں اس کو مائنس کر دیں، تو 27 ایسے موقع آئے 1980 سے لے کے 2023 تک جب پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا. یعنی کہ اس کو اگر بیل آؤٹ کیا ہے تو بیل آؤٹ ہماری ریمیٹنسز نے کیا ہے. وہ اس کے اوپر پروجیکشن کی گئی تھی ورلڈ بینک کی، جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو مقصد ہے کہ یہ ظاہر ابھی جس طریقے سے یہ تتے توے پہ بیٹھے ہیں سارے، جو ڈاکٹر شمشاد ہیں ابھی انہوں نے اسٹیٹ بینک کی گورنر بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے طرح طرح کی اسکیمیں یہ لانچ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا بہیمانہ سا کام شروع کر دیا ہے. جیسا کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے یاد ہو آپ کو، تو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ انہوں نے فریز کر دی تھی وہیں پہ، ٹھیک ہے نا. چلے وہ ایک نیشنل کاز تھی، رائٹ، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا، میرے اپنے ہمارے پیسے تھوڑے وہاں بلاک ہوئے، لیکن ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک قومی کاز تھی کہ ہم نے، ٹھیک ہے، امت مسلمہ میں ہمارا ایک سٹینڈنگ بنی اور ہم نے ایک ایسا کام کیا جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اب جو یہ رجیم ہے اس وقت میرے بھائی، جو ظلم کی ایک کالی رات انہوں نے پیدا کر رکھی ہے پاکستانیوں کے اوپر، یعنی کہ ایک عام پاکستانی کے مفاد کے خلاف یہ فوج کھڑی ہے. یہ غیر ملکی قابض فوج ایک عام پاکستانی کے
بچے اور اس کے مفاد کے خلاف کھڑی ہے، یہ قوم کے مفاد کے خلاف کھڑی ہے، یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں یہ لکھی پڑی بات ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑے بہت پیسے لوگوں نے بینکوں میں رکھے ہیں، یہ اس کو کنفiscate کر رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کو ایک پوری ویڈیو وہ چلا کے دکھائی تھی کہ وہ کراچی کی ایک فیملی تھی، ان کا اچھا خاصا 40-50 کروڑ کا انہوں نے رکھا ہوا تھا بینک میں۔ وہ بینک میں جاتے ہیں، اگلے دن وہ پتہ چلتا ہے پیسے کوئی نہیں اس میں، تو پیسے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بینک والوں سے، جی یہ ہمارے پیسے کدھر گئے؟ انہوں نے کہا پیسے تھے ہی نہیں آپ کے، یعنی یعنی کہ وٹ اے شٹ۔ پورا بینکنگ نظام جو ہے وہ ایک آپ سمجھنا کہ ٹرسٹ کے اوپر پوری دنیا کا فائنانس چلتا ہے۔ سب سے بیسک ایلیمنٹ جو ہے دنیا کی مالیاتی نظام کا، وہ آپ کا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، کاروباری اعتبار ہوتا ہے۔ تو ایک بینک ہی اپنے کلائنٹ کو کہہ رہا ہے 50 کروڑ پہ آپ کے تو تھے ہی نہیں، پھر وہ کہیں ایف آئی اے کے پاس گئے ہیں، وہاں سے انہوں نے شواہد اکٹھے کیے، ابھی تک ان کو ریکور نہیں ہوئے، یعنی ابھی تک ان کے پیسے ریکور نہیں ہوئے۔ تو اب تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا سکیم جو ہے، یا کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے جنہوں نے تھوڑے بہت پیسے رکھے ہیں اوورسیز نے پاکستان میں، ان کے اگر یہ کنفiscate کر رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ریاستی پشت پناہی کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایک بینک کا چھوٹا موٹا مینیجر یا اس طریقے سے خود سے تو اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا نا کہ پورا کا پورا اکاؤنٹ ہی ہڑپ کر جائے اور وہ چٹا مکر جائے کہ جی ہمارے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک تو اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، تتے تبے پہ اب یہ بیٹھے ہیں، ان کی سپلائی لائن، کیونکہ سوال آپ کا اسی طرف میں آتا ہوں، وہ یہ ریمیٹنسز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم نیچے لے کے آئیں ان کو 50% کم از کم اس کو 50% تک، یعنی 10 ارب تک اس کو اگر ہم اگلے کچھ عرصے میں لے آ سکیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک شاک ہوگا۔ اس چیز کو پھر ہماری جو سیاسی قیادت ہے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے کیش ان کرنا ہے، اس چیز کو مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے اس چیز کو کیش ان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس قربانی کو۔ یعنی کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ریمیٹنسز بھی ظاہر ہے یہاں پہ جو باہر پردیش میں بیٹھے ہیں لوگ، وہ اپنی فیملیوں کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر ہمارے جی سی سی کنٹریز کے اندر جتنے بہن بھائی ہیں، جتنوں سے آپ کی بات ہوئی ہے، میری بات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے بی ایف ٹی بھائی، وہ ظاہر ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ دیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر آگے کس طریقے سے اس کو کیش ان کیا جاتا ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ ہم میرا خیال ہے تھوڑی بہت سجیشنز بھی سب کی لے سکتے ہیں کہ ایک تو اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اس چیز کو۔ دوسرا پھر اس کا ایک ایسا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر اس کو ایزا جسے کہتے ہیں نا بارگیننگ چپ کے طور پہ جب ان سے مذاکرات کرے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا اسٹرانگ کارڈ ہو۔ جی اوور ٹو یو سر۔ فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی فہیم بھائی کا مائک لگا ہوا ہے۔ اچھا مسٹر خان ویلکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم، آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے اور پھر اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے ہم سے کریں یا ہمارے کوشچن پہ آپ اگر کوئی آنسر کرنا چاہیں۔ اوور ٹو یو میرا بھائی۔ جی میرا کویشچن تو نہیں ہے کوئی، پر میں ایک ذاتی پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں گے میرا بھائی اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے۔ جی میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور سٹارٹنگ سے لے کر ابھی تک میرا نام محمد اسلم خان ہے اور میں ضلع جہلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی اوور ٹو یو میرا بھائی، بگ ریسپیکٹ، بسم اللہ۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، آج تک جس وقت کے سے عمران خان جیل میں ہے، اس وقت سے پہلے سے لے کر ابھی تک جتنے بھی جج آئے ہیں یا یہ جتنے بھی مقدمے ان کے اوپر بنے ہیں، یہ دراصل ان میں سے کوئی نکال تو نکلا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہی یہ قانون کو وائلیٹڈ کرتے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ آرمی والے ہیں یا سارا سسٹم جو ہے ان لوگوں نے تباہ اور برباد کیا ہوا ہے۔ تو بات یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں وائلیٹ کر جاتے ہیں
تو ہم صرف قانون کی بازدستی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو زیادتی ہے نا ہمارے ساتھ۔ اب بھی ہم کو باہر نکلنا پڑے گا سبھی کو۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھٹو جیسا سلوک نہ ہو، اب بھی یہی وقت ہے جس طرح سری لنکا میں پبلک نکلی ہے اس طرح پاکستان میں بھی نکلیں۔ یہ اتنے بوزدل قوم نہ بنے، یہ ایک بہت بہادر قوم ہے، ہم کوئی عزت رکھتے ہیں، ہمارا سیلف بلیو ہے کہ ہم باہر نکل کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں۔ اگر آج ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے بھائی سوائے غلامی کے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آیا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور یہ جو قاضی عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایک وکیل صاحب ان کو پڑھ گئے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس وکیل کو دیکھ کر کہ اس نے بولا ہے جی میں نہیں بدتمیزی کر رہا ہوں، آپ خود بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ جیسا جواب چاہیں گے مجھے ویسا ہی جواب دینا پڑے گا۔ آپ کی بدتمیزی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ وہ دوسرے وکیل صاحب عدالت میں آنا ہی نہیں پسند کر رہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں تو پھر آپ بولتے جائیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے تو قانون کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں، مائی گاڈ۔ پہلے اس کے اوپر 200 سے اوپر مقدمے کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انبلیویبل ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہو گیا ہے، یا ہم ادھر انسان نہیں رہتے، حیوان رہتے ہیں۔ اور جس طرح ان لوگوں نے افغان بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور جس طرح یہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش والی صورتحال نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے پہلے دشمن تھوڑے ہیں جو ہم نے اور کٹھے کرنے ہیں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی۔ اگر کسی کے پاس ایسا جواب ہے تو مجھے سمجھائیں، یا پورا پاکستان یہ باہر نکلے۔ میری کور کمانڈر منگلا سے بات ہوئی ہے اگلے دن، میں نے اس کو بولا ہے کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دو تو ہم ادھر سے نکلتے ہیں، گجرات سے نکلتے ہیں، کالا ڈیپو سے آپ ہمارا ساتھ دو کہ آرمی ہمارے ساتھ ہو۔ ہم آرمی کے ساتھ نہیں جنگ کرنا چاہتے، آپ ہمارا ساتھ دو، اور ادھر جا کر یہ جو آصم منیر ہے اور یہ جو دوسرے 3-4 جرنیل ہیں، یہ ہم سے بڑے تو نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارا پاکستان کا ستیہ ناش کر کر رکھ دیا ہے، اور باہر نکلو۔ میں نے بولا پاکستان کی پبلک ان کو نوچ نوچ کر کھائے گی، پر مجھے امید ہے کہ یہ وقت بہت جلدی آ رہا ہے کہ جس طرح سری لنکا میں حالت ہوئی ہے ان لوگوں کی، یہی چیز پاکستان میں ہوگی، تو ہمیں ان 4-5 جرنیلوں سے پیچھا چھڑانا جو ہے ایزی رہے گا، کیونکہ ابھی انف از انف مائی بردر۔ شکریہ آپ کا۔ زبردست آپ کا، آپ کے ویوز کا۔ مگر نہیں، میں ذرا ایک سوال صرف بیتی بھائی، یہ میرے بھائی نے اسلم خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میرا ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ جی جی آپ بالکل آپ کوشچن کریں، ساتھ یہ بھی پوچھنے کہ وہ منگلا والے بھائی نے آنسر کیا دیا تھا، آپ جی میں کوشچن کریں بالکل، یہ میں دیٹ واز مائی کوسچن۔ تو وہ منگلا والے جو کور کمانڈر تھے اسلم خان صاحب، وہ کیا انہوں نے آپ کو کہا اس ساری سچویشن پہ؟ ان کے ہمیں پوائنٹ آف ویو بتائیں۔ جی ان لوگوں نے کہا ہے مجھے کہ میرے وہ بہت قریبی ہیں، ان لوگوں نے مجھے کہا ہے اسلم بھائی یہ بات آپ کی طرح درست ہے، آرمی نہیں لڑے گی عوام کے ساتھ۔ اور یہ جواب تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہے میرے بھائی، کہ آپ اسی سے ہی سمجھ جائیں
کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا. السلام علیکم جی، تمام بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام ضیاء بھائی، ون وعلیکم منٹ السلام ٹھیک سر. ہے پلیز. آپ ویلکم. آپ کا یہاں پر جو ڈیکورم ہے، آپ آتے ہیں تو پلیز آپ میوٹ پہ رہیں. آپ کی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، مگر آپ اپنی باری کا ویٹ کریں گے. اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ کر کے پھر واپس آ جائے. مائنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. اوور ٹو اوسی بھائی. اوسی بھائی اگر اسی میں آپ کوئی ضمنی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی میں جی یہی، میرا اوسی. سوال یہی ہے کہ اگر ان بھائی کی قربت ہے کور کمانڈر منگلا سے، تو وہ تو ایک بہت بہت امپورٹنٹ جو پاور سٹرکچر ہے اس فوج کا، اس میں جو کور کمانڈر منگلا ہے وہ یعنی 3 پلر ہیں اس کے طاقت کے فوج کے، اس میں سے ایک پلر منگلا، کور کمانڈر منگلا ہے. تو اگر وہ یہ صورتحال، سوال یہ ہے ہمارا کہ اگر وہ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور اب تو یہ صورتحال آ چکی ہے کہ ساری قوم ہی تقریباً، میرا خیال ہے کہ 95% عوام جو ہے فوجی پالیسیوں سے ہم متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے، عوام کی اس چیز کو، اس پلس کو انہیں دیکھنا چاہیے. تو وہ کیا، یعنی کہ صرف یہ کہہ دینے سے جی عوام لڑے گی نہیں. دیکھیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ننگا کیا جا رہا ہے یہ فوجی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ظلم کر رہے ہیں فوجی کر رہے ہیں، نجی جیلیں انہوں نے بنا رکھی ہیں. آسم منیر تو نہیں آیا کسی کے گھر میں، آسم منیر نے تو آگے کسی کی بیٹی کو ننگا نہیں کیا. یہ فوجی ہے نا، نیچے چین اینڈ کمانڈ ہے نا. تو پھر اتنی نوکری کیا ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ اتنی قوم آگے ہے، یا آپ کا اپنی جو مارل اخلاقیات ہیں وہ آگے ہے، قوم کا مفاد آگے ہے، یا آپ کو اپنی پیٹی آگے ہے، یا نوکری آگے ہے آپ کو. یعنی کہ یہ اگر ایسا، یا تو ان کو کنفرنٹ کریں پھر اس چین اینڈ کمانڈ کو، یا دوسری صورت میں یہ پھر استعفے دیں. ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا، ساری ایک بندہ اوپر بیٹھا ہے، وہ ساری کی ساری 6 لاکھ فوج جو ہے قوم کو وہ ذبح کر رہی ہے، ان کو انہوں نے کاٹ پھینٹ کے رکھ دیا سارا. تو ان میں سے کوئی بندہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ 10 20 50 ہزار فوجی ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا اس فوج سے. تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ عوام کی طرف کھڑے ہیں؟ جی اوور ٹو یو بھائی. خان بھائی آپ کے لیے کوشچن تھا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں آنسر کر سکتے ہیں. جی خان بھائی. مسٹر خان. اسلم خان صاحب جی. اسلم خان صاحب. اسلم خان صاحب، اوسی بھائی نے ایک کوشچن رکھا تھا، پلیز. اچھا شاید اسلم خان میوٹ پہ چلیں گے. میں بھی ساتھ میں ایک چھوٹا سا کوشچن کر لیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا عوام نہیں نکل رہی، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ عوام کیوں نہیں نکل رہی یا کیسے نکالا جائے؟ اچھا اسلم خان نیچے چلے گئے. اوکے چلو جی. تو اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ساری کنورسیشن سن لی ہے. میرا تو آئیڈیا تھا کہ بھائی خان صاحب سے سارے باری باری کوشچن کریں گے، کیونکہ ان کا کافی مجھے جواب دینا تھا سر پلیز. ایک منٹ آپ سب ایک سر منٹ میں پہلے تو ابھی کوشچن کرا سوال تھا. کیا ہی نہیں تو خان صاحب چلے ہی گئے بھائی. اچھا ایک منٹ سارے بھائی ریلیکس دوبارہ لے آتے ہیں. تو میرا سوچ تھا اوسی بھائی کہ بھائی اگر وہ منگلا کے کور کمانڈر کو جانتے ہیں، اس بندے کے پاس اپنا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا، اور وہ لٹرلی ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ کور کمانڈر منگلا، جن کو آرمی کا سٹرکچر پتہ نہیں ہے، آپ کے جو مشرف صاحب تھے نا وہ بھی کور کمانڈر منگلا تھے. اور جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہ چکے ہیں وہ منگلا سے ہی قریب یہاں کور کمانڈر رہ چکے ہیں، آپ کے امبیسڈر وغیرہ بھی. تو ان صاحب سے اوبیسلی یہ کوشچن دوسرا تھا کہ بھئی لوگ عوام کو کیسے نکالا جائے، مگر اوبیسلی وہ بھائی ہے نہیں. تو اوسی بھائی آپ سمرائز کریں، پھر باری باری آپ اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں. جی وہ تو پھر نیکسٹ کوشچن نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اسی پہ اپنا بی ایف ٹی بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو جی خان صاحب آپ کو، خان بی صاحب ایف آپ ٹی پلیز. یہ بھائی لیں اپنا بی ایف ٹی بھائی، خالد بھائی کا اور یہ ابو عمران بھائی، ان کا لیں پوائنٹ آف ویو، اور پھر یہ نہیں لیں ہمارے. اوسی بھائی، جی اوسی بھائی آپ جاری رکھیں. میں تو خوش ہو گیا تھا کہ چلو آج تو ہمیں رائٹ بندہ مل گیا ہے بھائی. ہم سوال و جواب بھی کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے مسائل بھی کچھ تھوڑے بہت حل بھی ہو ایگزیکٹلی جائیں. بالکل، کہ ہماری جو عوام کے جو ہم ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے پہ جو عوام کے جذبات کی نمائندگی ہم کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چلو ہماری ان سے میسجنگ اس طریقے سے اس لیول پہ ظاہر ہے ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. مسئلہ یہی تھا، مدعا سارا یہی تھا. خان اچھا ایک میں کوشچن کروں. مسٹر خان اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کو ہم نے سیڑھی ڈالی ہے، پلیز آپ اوپر آ جائیں. جس کوشچن کا آپ کو جواب نہیں آتا تو بھی ایشو نہیں ہے، آپ ہمارا کوشچن ان صاحب کے پاس لے جائیں. یہ بھی ایک آپ کار خیر کریں گے، پاکستان کی خدمت کریں گے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کل ہمارے بھائی جواب آپ دے کو دیں لا سوال کے دیں گے. ہمیں، آج اگر سوال ہمارا لے جائیں نا آپ، آج ہمارا سوال اور لے جائیں اور کل ہمیں بے شک اس کا جواب دے دیں.
زبردست، ایکسیلنٹ. جی جی ٹھیک ہو گیا. چلو ابو حمدان بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے، پھر اس سے روٹیٹ کرتے ہیں. وہ ٹی ابو حمدان بھائی. لالا نہیں ہے، لالا کدھر چلے السلام گئے؟ علیکم. لالا پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اچھا میں بی ایف ٹی بھائی، میں یہ چیز وہ سر نیچے چلے گئے، مجھے ان سے سوال کرنا تھا. پہلی چیز میں چاہتا تھا کہ وہ ہمارا میسج پہنچا دیں. اگر وہ جواب نہیں دے سکتے ہمارا، کم از کم ہمارا یہ میسج ان تک پہنچا دیں. انہیں یہ پوچھا جائے کہ کورٹ کمانڈر منگلا ہے. پہلی چیز، آپ جب حلف اٹھاتے ہو تو حلف میں آپ کو یہ آپ حلف اٹھاتے ہو کہ آپ کبھی بھی قوم کے خلاف جو ہے نا آئین کی پاسداری کرو گے، اور آپ کسی بھی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لو گے یا ان کا ساتھ نہیں دو گے جو ملک اور آئین کے خلاف ہوگا. دوسری چیز، اس قوم جو قوم آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسوں سے، خون پسینے کی کمائی سے آپ کو پالتی ہے اور آپ کو تنخواہیں دیتی ہے، آپ کو اس کی جو بھی آپ کو فیسلٹیز ملتی ہے، آرام و آسائش کو ملتی ہے، تو آپ لوگ جب اس کے خلاف جا رہے ہو اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہو. تیسری چیز، جیسے کہ اسی بھائی نے کہا کہ عاصم منیر نہیں کسی کے گھروں میں گھستا، نہ ہی عاصم منیر جا کے لوگوں کی بہن بیٹیوں کے کپڑے اتارتا ہے. یہ آپ کے عام فوجی کرتے ہیں، آپ کی نیچے کی ریجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کرتی ہیں. تو کیا کل کو آپ مسٹر کورٹ کمانڈر صاحب، آپ ان کے آرڈر کو فالو نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف ہوتے ہو، آپ کے انہی فوجیوں کو آپ کے گھر، آپ کے ماؤں بیٹیوں بہنوں کے بیچ بھیجا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کی موویز بنائی جاتی ہیں، تب آپ کیا کرو گے؟ ہمیں اس چیز کا جواب دے سر. اور آپ کہتے ہو کہ فوج کے خلاف کبھی، عوام کے خلاف فوج کبھی کھڑی نہیں ہوگی. یہ سر یہ بھونڈے ڈرامے، یہ بھونڈے جواب کسی اور کو جا کے دیجیے گا. پچھلے 75 سالوں میں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، پچھلے 75 سالوں میں خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں جو ہمارے پورے ملک میں پنجاب میں جو ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس جواب کے بعد، آپ کے اس پیغام ابو کے حمدان بعد بھائی، ہم لوگ آپ کو ابو سلوٹ حمدان کریں بھائی، گے، یا اس ابو قوم حمدان نے بھائی، آپ کو میرا ایک پیارا منٹ بھائی، سر، ایک منٹ میرا سر، پیارا بھائی، ایک منٹ سر، میرا پیارا بھائی، ایک منٹ ون سر. منٹ ون منٹ پلیز. جی دیکھو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ڈائریکٹ بات کر رہا تھا یا انڈائریکٹ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے، لیٹس گیو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ. شاید وہ دوبارہ آ جائیں. یو نیور نو، مے بی ہی سینڈ دا میسج. ٹھیک ہے نا؟ تو لیٹس گیو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اگر آپ بھائی لوگ ایگری وہ کرتے ہیں دس تو وہ میں مائی وہ میسج از وہ سر وہ دوبارہ آئیں گے، وہ مائی کور میسج کمانڈر از سے بات یا کر کے آئیں گے. آپ ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں کہ میں اب کی میسج رولا دے رہا پڑ گیا، ہوں، میں وہ آ جائیں میسج گے. دے رہا ہوں جی، میں حمدان میسج بھائی دے وہ رہا ہوں ان کو. کور کمانڈر جی کو ملنے گئے، آپ جی بالکل ایزی ہو جائیں. وہ کیا ابھی آپ کو دوبارہ ملیں گے یا کل تک آ جائیں گے؟ اب آپ ویٹ کریں اور گیوں ٹاپک آگے لے جاؤ. نظر بھائی میرا فیڈر ادھر پڑا ہوا ہوگا، مجھے دے دیں، میں نے دودھ پینا ہے. تو یار خدا کا خوف کرو یار میرے بھائیوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یار صبح دوپہر شام وہ بندے کو یار تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو. لیٹس سی اف ہی کمز بیک. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ دیکھو میرے ساتھ دو چار اور ماڈریٹر بیٹھے ہو. آپ آئی ڈی کے جا کے تو دیکھو نا، جس نے اٹھایا تھا اس کو چاہیے تھا کہ آئی ڈی چل کے دیکھنا چاہیے تھا، کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے. ویسے آپ لوگ نہیں اٹھا وہ لیتے تھا ہو بندے ویسے کو. بندہ ہمارے کیا فیڈ کہتے می ہیں کہ پلیز. پی ٹی آئی سے وہ ہمدردی رکھنے والا تھا، لیکن ظاہر ہے ٹھیک ہے، اس کا اگر کنیکشن تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ یہی آ میں جائے، ہو سکتا ہے کل آ جائے، کوئی نہیں ایسا مسئلہ. ایگزیکٹلی دیٹس آئی وانٹ ٹو لیو ا ڈور اوپن، ہے نا، کہ دیر از اے موو. ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ بولے یہاں تو سر میرے وہ پورے اس بندے کے چڑھائی تعلقات کریں. اچھے ہیں، وہ مسئلہ حل کرا لے گا، الیکشن بھی کرا لے گا، تے سانو جڑی جتیاں پہننی تو مسئلہ حل کر لے گا. سر وہ ڈونٹ وری، ایک کا دن میں ویٹ کریں، آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں بھائی. ابھی یہ وحید السلام نہیں علیکم، انشاءاللہ. یہ جدون کو لیں ذرا، میں نیچے جاتا ہوں، یہ جدون سے لیں ذرا اوپر. اچھا آج نظر بھائی میرے خیال سے کوئی ریبل قسم کی تھنکنگ کر رہے ہیں. نظر بھائی آج آپ نے کافی پی ہے؟ کیا کیا ہے کہ ایکسپریسو پی ہے؟ ماشاء نہیں اللہ. نہیں نہیں پیا. میں تو آپ کے مطلب میں داد دیتا ہوں اپنے دوستوں کی کہ وہ انہوں نے مطلب ایک مناسب بندہ ڈھونڈ لیا. ہم تو مر گئے تھے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کور کمانڈر واقف ہے پی ٹی آئی کے بندوں کا، اور ہم ذلیل ہو رہے جگہ جگہ پہ. تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو نظر جائے گا بھائی معاملات، تو انشاءاللہ نظر ٹھیک ہو بھائی جائیں گے معاملات. سوری. وہ نظر بھائی کہتے یہ فلٹ وائٹ کا اثر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. فلٹ وائٹ آج میرا حال ہے، آپ پی کر آئیں. جس وقت میں بھی اس طرح ہوتا ہوں تو فلٹ وائٹ پیتا ہوں. نہیں وہ کہتے ہیں رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. ہوں اگر ہمارے پاس ایڈا ایسا بندہ مل جاتا ہے خالد صاحب کرما لو، جان دو، وائٹ پیتا ہوں، بلیک پیتا ہوں.
अस्सलाम वालेकुम भाई जदून, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ। ओके अच्छा, ये हमारे पास जिया भाई आए हैं। जिया भाई, अच्छा सबसे पहले फहीम भाई, आपकी आवाज नहीं सुनी, काफी घंटे से ज्यादा हो गया। फहीम भाई, आप अगर हमारे पास है, माइक खोले प्लीज। फहीम भाई तहकीक कर रहे हैं, फहीम भाई तहकीक कर रहे हैं, वो नया जहाज बना रहे हैं, जब बन जाएगा फिर आपको बताएंगे, फिर हम फ्लाइट पे जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाए। फहीम भाई ने अपना काम करन दो। अच्छा ਤੁਸੀਂ ठीक को है। अच्छा गाना लाओ जी, आबिद भाई को गाना लाओ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैनू चांस दिओगे हुण बोलण दा? सारे भरावां नू बहुत बहुत सलाम वालेकुम। जी अच्छा वालेकुम भाईजान, एक मिनट सलाम। जिया भाई, सॉरी 1 मिनट, बोले जी, एक बोले मिनट, एक जिया मिनट रहमान प्यारा को भाई। बोलने दे जी। अच्छा जिया भाई, 1 मिनट, यहाँ का आपको थोड़ा सा तरीका बता दें। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें, ठीक है, और आप कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं। उसके बाद आपका कोई सवाल है, आप माइक ओपन है, ओवर टू यू मेरा भाई, प्यारा भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई यूएसए ज़ियाउर रहमान जी। हेलो, यूएसए रिजर्व बहुत बड़ा कौन सा एरिया टोटल यूएसए? मैं जी 2 बार न्यू इंग्लैंड, अगर आप जानते हैं इसका नक्शा, तो न्यू इंग्लैंड की 6 स्टेट्स हैं। न्यूयॉर्क से आगे जितनी भी स्टेट हैं, कनाडा तक 6 स्टेट न्यू इंग्लैंड की। आई एम द ओनली 2 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड की 6 स्टेट्स का। और अब हम जो दूसरा पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें हमारा पैनल ऊपर भी जीत गया था, तो मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई यूएसए था। अभी इलेक्शन होगा तो उस वक्त तक अभी मैं ही हूँ। तो मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने आपको देखा भाई लोगों को, ये आपका बेहतरीन। पीटीआई के हमदर्द लोग हैं, तो मैं ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ, मैं सब जगह जा रहा हूँ। मेरा एक ही सवाल है सबसे कि प्लीज़ आप जितने भी आपके व्यूअर हैं, माशाल्लाह लगता है मुझे मोस्टली पीटीआई के लोग हैं, आप सिर्फ इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर करें कि ये पीटीआई के मेंबर भी हैं सारे या नहीं है, और अगर नहीं है तो सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बिकम अ मेंबर ऑफ पीटीआई। हेलो, बन जाएंगे मेंबर, आओ इधर ही, ठीक हो गया, आगे और हुक्म करें। नहीं, और मैं मंगला चला गया था, जितनी देर आप बात कर रहे थे मैं वापस आ गया हूँ होके वहां से। तो बस इतना ही था मेरी रिक्वेस्ट थी सब लोगों से, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी आप सब लोगों को, अपने जितने व्यूअर हैं उनको ये कहें जी मेंबर बने प्लीज, दैट्स इट। मेंबर बनेंगे और आप जरा जिया रहमान को बता दें जरा आपकी क्या डिमांड है। अच्छा जिया भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, आप देखो, आपकी काफी फॉलोइंग होगी इंशाल्लाह माशाल्लाह यूएसए में। तो हम यहाँ पर एक कैंपेन रन कर रहे हैं, PTIoverseas.com। ये ऐप आपने देखी है, PTIoverseas.com? जी ये हमारी पीटीआई वर्ल्ड वाली है, उसको तो मैं जानता हूँ, ये .com वाली नहीं मुझे पता। अच्छा, .com यूएसए का ही होता है बाय द वे, www.ptioverseas.com। जी 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 डब्ल्यू, ठीक है ठीक है ठीक हो गया। अच्छा जी। तो अगर यहाँ पर आप विजिट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको खान साहब की लीगल फीस के लिए, ओबियसली आप ऑफिशियल हो, आपको हमसे ज्यादा पता है, हम तो छोटे जी, से जी। लोग हैं। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर 3 आपको टैब आएंगे, डोनेशन फ्रॉम यूके, डोनेशन फ्रॉम यूएसए एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हो ठीक। गया। आप यूएसए से हैं तो अपने सारे बहन भाइयों को बोलें कि प्लीज इधर जाके $5 से $4,000 तक वो खान साहब को डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी जी। और उसके अलावा जो उसके 4th जो टैब है, 3 तो हो गए डोनेशन के, 4th है मेंबरशिप की। तो आप जिस जी। मेंबरशिप की बात कर रहे हैं ना, वो जी, इसी जी। पोर्टल पे है। इसी पोर्टल पे जो नीचे 4th वाली टैब है ना, उसको आप जी, जी। हिट करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपके लिए मेंबरशिप ऑप्शन खुल जाएगा। अगर किसी भाई ने मेंबरशिप कार्ड की इंफॉर्मेशन लेनी है, वो अपनी डिटेल्स टाइप करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर किसी का कार्ड गुम गया है, वो इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो भी उनको मिल जाएगी। अगर किसी नए बंदे ने लेना है तो वो भी जा सकते हैं। हमारे यूके में 36 पाउंड पर ईयर है, आपका डिफरेंट होगा। तो इसी पोर्टल से आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, आसानी काम हो जाएगा। कि आप, अच्छा भाई साहब, इंसान को- आप ठीक है? थोड़ा सा, मैं फिर आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ। जो कुछ के आप कह रहे हैं 100% ठीक है। मैं ये तकरीबन 4-5 दिन से सब जगह विजिट कर रहा हूँ, तो मैंने 3 जगह पूछा है लोगों से, वो बहस भी कर रहे थे, बहुत गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा जी आप मेंबर हैं, तो जो होस्ट थे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, वो यूके से भी हैं एक साहब, तो उनसे मैंने पूछा तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं मेंबर कैसे बनते हैं। मैंने कहा यार वो तो बड़ा इजी, आप गूगल पे भी जाके मारोगे तो एकदम निकल आएगा।
تو میرا ٹھیک اصل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ہماری $60 ہے یہاں پہ فیس، اور ماشاءاللہ ابھی ہم الیکشن ہونے والا تھا، اب رک گیا، ہم نے ممبرشپ بنا لی ہے، آدھی بنائی آدھی روک دی گئی ہے کہ ابھی الیکشن ہی نہیں ہو رہا ہمارا. وہ ٹھیک ہے، آپ کی باتیں بالکل صحیح ہے 100%. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ممبر نہیں ہیں ان کو میسج ہمارا کہ پلیز ممبر تو بنے آپ پی ٹی آئی کے، یہ میسج ہے میرا. ٹھیک ہو گیا، وہ میسج آپ کا میسج ہم پہنچا دیں گے، مگر یہ پہلے خان صاحب جیل میں ہیں، پہلے اگر ہم ڈونیشن لے لیں خان صاحب کی لیگل فیس کے لیے، ابھی یو ایس اے سے 50.9% آپ کی ڈونیشن آ رہی ہے، تو آپ کی کنٹری جو ہے نوٹ یور سیلف، آپ کی کنٹری نمبر 1 جا رہی ہے، یو کے نمبر 2 ہے 25.98، پھر کینیڈا ہے، پھر آسٹریلیا ہے، اور پھر اوبیسی ہم ہیں. تو ہماری ٹک ٹاک کی اٹ سیلف ہماری ایک ٹیم ہے، اور ہم نے 16 کنٹریوں سے زیادہ ہم نے ڈونیشن کیا ہے صرف اس یہ جہاں بیٹھے نا عابد حسین گونڈل کی براڈ پہ. تو آپ اچھا ممبرشپ اچھا، کا مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اگر آپ کو ہم زوم پہ لینا چاہیں بھائی، تو میں آپ کو ان باکس کرتا ہوں، میں اپنا نمبر دیتا ہوں. اگر ہم ٹیم جو پوری ہے نا ہماری یو ایس اے کی ٹیم، جو جتنے پریزیڈنٹ ہیں ان سب کو جی اگر جی لے کے زوم کال پہ آپ کو بھی لیں، یو کے والوں کے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیٹرڈے یا سنڈے کون سا دن بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے وہاں پہ؟ بھجن ہم تھوڑے سے بزی ہوتے ہیں، میں اب ڈائری دیکھ لوں گا، مگر ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے نا انوائٹ ہم لیں گے سر آنکھوں پہ. کوئی نہیں، ہمارے یہاں فہیم بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں نا بھائی، یہ یو کے انفارمیشن سیکٹری ہیں، تو ان سے بھی اچھا آپ کی سلام دعا کر لاتے. اصل میں آپ کی ڈی پی بالکل بلینک تھی نا، دا ریزن ہم یہ سوال کرتے ہیں، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، کہ آپ کو پتہ ہے باقی لوگ آتے ہیں، کوئی گالی گلوچ ہوتی ہے، ہمارے پاس فیملی بھی بیٹھی ہوتی ہیں، میں بھائی بہن بالکل بھی سمجھ بیٹھی ہوتی ہیں، بالکل تو ہمارا بالکل. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. ہم اب بندے کو کہتے ہیں آپ انٹروڈکشن کرائیں، اور اگر کوئی نون لیگ ہے، جیم لیگ ہے، ایکس وائی زیڈ ہے، تو ان کو پیار سے ہم کہتے ہیں پلیز آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. ہم نے کسی نون لیگ کو، پٹواری کو ہم نے مسلمان نہیں کرنا، ان کی اپنی ہے، ان کے اپنے لیڈر ہے، ان کو مبارک ہو. تو ہم تو اچھا، خان میں کے اس لیے سے بھی دعا آگے کرتے بڑھ ہیں. کے میں اپنے تمام بھائیوں بیٹوں کو جو عمر سے چھوٹے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا نیگیٹو، آپ اس کو بلاک کر دیں اور اس کا جواب نہیں دیں. آپ، میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو نیگیٹیوٹی یا کوئی گالی دیتا ہے اس کو جواب نہیں دیتے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، ہم اگنور کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی بندہ آ جاتا ہے نا غلطی سے بھی، تو ہم اس جی کو جی بلاک بھی کر دیتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو جانے دیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. بالکل آپ پوزیشن جو آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو انفارمیشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی انفارمیشن سے میں امپریس ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ. اور فہیم بھائی جو ہیں، فہیم بھائی کی میری ملاقات ضرور ہوئی ہوگی، اگر لاسٹ ٹائم سیمینار میں جو خان صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا تھا تو گئے تھے، تو فہیم بھائی آپ گئے تھے وہاں پہ؟ وہ تھوڑے سے بزی ہیں ابھی رائٹ اچھا ناؤ، وہ تھوڑے سے ضیاء بزی ہیں، بھائی، ہم سب ان ضیاء کو. بھائی جی 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 ایک جی جی. سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی، ضیاء بھائی، الحمدللہ میں یہ اگر کہوں کہ یہاں پر جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نظر عباس بھائی، فہیم ملک، یا جتنے بھی یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے موسٹ جو بندے ہیں تو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ایک تو ممبرشپ ان کے پاس ہے، دوسرا ماشاء کسی نہ کسی عہدے پر بھی وہ موجود ہیں اس وقت نا. تو ہمارے اوپر جو سب سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں فہیم ملک، یہ یو کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بھی ہیں. اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں زلفی بخاری کی، یہ جو ابھی جی 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 جی. آپ کے سامنے، تو یہ ایک ٹک ٹاک ٹیم کی ایک کوشش ہے کہ ورچوئل کنونشن ہے، ایک ورکر کنونشن ہے ٹک ٹاک کے اوپر، تو ماشاء اس کا اللہ. بھی انعقاد کیا ہے. باقی فنڈ ریزنگ مہم میں بھی یہ جو بی ایف ٹی بھائی ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے www.pti overseas کے چینل سے، یہ فنڈ ریزنگ مہم کو چلائے ہوئے ہیں ہمارے ناصر میر صاحب. آپ تو جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے نام سے کوئی شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو نہ واقف ہو، ممبر آف OIC ہیں، ڈپٹی سیکرٹری ہے میرا خیال ہے. تو وہ پھر الحمدللہ میں خود پاکستان تحریک انصاف یو کے سے ہی ہوں، اور کسی نہ کسی کھاتے میں ہی لگا رہتا ہوں ادھر بھی. تو یہاں پر ٹوٹل ممبرز موجود ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جن بندوں نے اپنی ممبرشپ جن کی ایکسپائر ہو چکی ہے، وہ بھی اپنی ممبرشپ کو رینیو کریں، تاکہ اس وقت جو کٹھن مسائل ہیں، مرائل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کو دور کرنے میں اور اس دریا کو عبور کرنے میں ہماری مدد ہو جائے. جی ماشاء اللہ زبردست زبردست جی. اور انشاءاللہ میں اب آپ کو میں نے فالو کر دیا ہے، تو میں آئی ول بی بیک ایوری ڈے جی. میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا، بھی آپ سے رابطہ بھی رکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا ود ان 2 ویکس اگر زوم کال پہ آپ سب کو لے کے آئیں، تو میں آپ کو بتا دوں گا کس دن کریں گے ہم زوم. تو انشاءاللہ سارے گپ شپ لگائیں گے وہاں پہ، جتنے مسائل آپ کے ہیں اور ہمارے ہیں سارے مل کے جو ہے نا اس کے اوپر بات اچھا کریں گے. ضیاء بھائی ون مور تھنگ، 2 ویکس کو بھی بہت مفتی ایک سے
BFT 1 मिनट लूंगा यार मैं जरा जिया जी से। जी जी जिया प्लीज। आप अगर इनिशिएटिव लें, आप इंफॉर्मेशन में, फहीम भाई भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं यूके के, ये सेंटर के, यूके के, रीजनल नहीं है, फहीम भाई सेंटर के हैं। तो माशाल्लाह। आप अगर दोनों मिलके अगर यूके और अमेरिका में अगर लार्जली कोई कॉन्फ्रेंस या कोई जलसा टाइप अगर आप करवा सके मिलके वर्चुअली, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू PTI। और उसमें अगर आप गेस्ट जो है, जो करंट MNA MP के जो उम्मीदवार हैं उनको एंगेज कर सकें, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, सो दैट विल बी अ ब्रॉडर कैनवस। क्योंकि अभी हम जो करवा रहे हैं वो सिर्फ हम अपने तौर पे करवा रहे हैं, टीम टिकटॉक की तरफ से, इसमें पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो इफ यू कैन पुट अ पार्टी टुगेदर इंग्लैंड और अमेरिका, सो इट विल बी वेरी नाइस। चले मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो हमारी प्रेसिडेंट आज भी उन्होंने मुझे कहा, कल भी कॉल आई थी कमल शोजब की, तो उनको मैंने कहा था जी अभी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो वो तो रेडी हैं। और अगर आप भी और भी कोई कहेंगे तो मैं अगर कोशिश करूंगा। उमर यूब साहब वेरी बिजी मैन है, अगर मैं उनको ले आऊं तो क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं तो उनके आने से ये है कि हमारा जरा शो बड़ा हो जाएगा और आपने जो भी क्वेश्चन सब लोगों के होंगे तो वो भी। मैं वो ये, हाँ जी, मैं यही जी बात कर रहा हूँ। मुझे जिया रहमान जिया भाई भाई से वन कुछ सेकंड, क्वेश्चन करने हैं, अगर वन सेकंड, मुझे मौका मिले तो। वन सेकंड। जी अच्छा भाई सारे जी लोग भाई। जरा म्यूट पे सारे लोग जाए फॉर 1 सेकंड प्लीज। जिया भाई 2 हफ्ते तो भी बहुत ज्यादा है। हमारी 13 तारीख को, ये आप देख रहे हैं जुल्फी, 13 तारीख को हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो अगर अच्छा हो सकता है आप अपनी टीम को लेकर आए, एटलीस्ट यहाँ पर हमारे साथ बैठे, आप वहीं से अपने लॉग इन कर सकते हैं। और इसमें देखो खान के लिए काम हो रहा है, तो इसमें आप हमारे साथ हाथ बटाएं, नंबर 1। और अच्छा नंबर 2, 13 तारीख को टाइम क्या है आपका? यूके का टाइम क्या क्या होगा? हमारा यूएस का टाइम क्या होगा? ये आप स्क्रीनशॉट लेने, हम इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे हमारी वो तरफ से। कोई ना पाकिस्तान कोई के 8 आपको बजे हैं शाम के, वहां देख लें क्या टाइम होगा। अच्छा पाकिस्तान के 8 बजे, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, सुबह होगी। दूसरा एक और बात है, ये जिया भाई ये हमारे शहरियार भाई हैं, आप ही जी के अमेरिका से है, तो इनकी जी भी जरा बात सुन ले कि ये आपको क्या बताएंगे, आप इंशाल्लाह खुश होंगे। जी ओवर टू शहरियार भाई, जी बिस्मिल्लाह। शहरियार भाई प्लीज। ओके जिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जिया भाई, सलाम। जिया भाई मैं ना बे एरिया में हूँ अच्छा बे एरिया, यहाँ पे। बहुत जी बिल्कुल अमजद भाई के एरिया में आप रहते हैं, अमजद नवाज के। जी जी। जी लेकिन जी इधर कोई भी PTI का बंदा एक्टिव बंदा नहीं है जो ग्राउंड पे काम कर रहा हो या कम्युनिटी से अटैच हो। मैं कल ही काफियां दौड़ रहे हैं सारे पासे यार, सारे पासे, सारे चैनल ते, हर ते, टिकटॉक ते, फेसबुक ते, लाइव ते, हर ते मेरी वीडियो भी बन रही ने, लेकिन सारे लगे ने इतना ज्यादा एक्टिव, वाकई थोड़ा जा स्लो ने। न्यूयॉर्क वाले भी क्या है, न्यू जर्सी वाले भी। सो जिया भाई आप कहाँ पे हैं? जी आप कहाँ पे होते हैं? मैं कनेक्टिकट हूँ भाई, लेकिन यार न्यूयॉर्क के ओके, आप सारे कनेक्ट प्रोग्राम कर में, रहे हैं। न्यूयॉर्क के जितने होते हैं, टाइम स्क्वायर के जितने होते हैं, यूनाइटेड नेशन के सामने, मैं वहां पे हर जगह मौजूद होता हूँ। 2 घंटे हूँ मैं कनेक्टिकट में हूँ। जिया भाई मैं ना, मेरा जब आपको पता है पिछले दिनों में एक पंगा हुआ था खान साहब का, वो फेसबुक के लेटर का, क्या हमें जी फेसबुक से वो लेटर मिल जाए। जी सर मैंने ना फेसबुक के एम्प्लॉय को एग्री कर लिया था कि अगर मैं 200 बंदा लाके फेसबुक के सामने खड़ा कर दूं तो मुझे वो लेटर दे सकते हैं। ठीक है ना, पिछले दिनों में क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा कि वो फेसबुक का पंगा हुआ था कि अगर फेसबुक लेटर दे देती, क्या प्रॉब्लम था खान साहब का, कि अगर वो लेटर मिल जाता तो वो ओवर द नाइट वो सेटल डाउन हो जाता मिस्र। जी अच्छा जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये शहरियार आप कौन से लेटर की बात कर मैंने रहे इधर हो? लोकल जाके आपके पीटीआई बंदे को बोला, बे एरिया में PTI के बंदे को जाके बोला कि भाई नहीं, आप आप मुझे बंदे का नाम कॉन्टेस्ट बताना। अरेंज करें। एक मिनट हम सब वहां पे न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट जो है ना, वो है अमजद अच्छा, नवाज और मैंने एक सवाल करना है सर। जी एक मिनट प्लीज, मुझे शहर बार यार से मेरा पूछने दें नहीं कि नहीं जिया मैंने भाई मैं आपसे कैलिफोर्निया में होता हूँ, जिया मैंने भाई कैलिफोर्निया में मैं होता हूँ। शेरयार एक मिनट जी जी। सर, आपकी टिकटॉक पे के ऊपर एक लगी हुई है तस्वीर, सिर्फ एक वीडियो बनी हुई है खान की, और कुछ भी नहीं है सर। कि मेरे आपके टिकटॉक पे जो है ना, ये जो डीपी है, ये जो डीपी आप जी मेरे पे नहीं, वो 5-6 मैंने वीडियो लगाई हैं, छोटी छोटी लगी हुई हैं, उसमें कोई खास नहीं है। मेरी एक आपको कमल शोजब की और जो थे अपना आपकी इस डीपी पे कोई खान की कोई मशहूरी नहीं है, किसी किस्म की आपकी कोई वो चीज नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा मैं अभी लगाता हूँ, बाद में लगाता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है टिकटॉक पर। जिया अभी भाई, मेरे जिया बच्चों ने भाई मुझे 1 बना के सेकंड, दिया है। एक जिया मिनट। भाई, जिया हाँ भाई जी 1 सेकंड। जी। आप देखो प्रेसिडेंट है, एंड आई एम श्योर आपको काफी चीजें आती हैं, टिकटॉक इस्तेमाल करना आता है ना। अच्छा तो नहीं आपने भाई, एक PTI मिनट, एक टिकटॉक लिसन मैंने लिसन अभी शुरू किया है। लिसन आपको लिसन अगर भाई, मेरी जी जिया भाई लिसन, प्लीज लिसन। आप देखो हमारे घर आइए,
ہمارے سارے بھائی آپ کو پیار سے سن رہے ہیں, جی کسی نے جی آپ کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. جی تو جی لیٹ اس گیو کارٹیسی. یہ جو بھائی بات کر رہے تھے نا, یہ ہوسٹ ہیں, ان کے گھر میں ہم بیٹھے, ان کی بیٹھک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ماشاء اللہ. ہوسٹ ہیں. جی ان جی کی جی بغیر پرمیشن کے ہم نے آپ کو اوپر اٹھا لیا, ٹھیک ہے نا. فرسٹ ٹھیک آف ہے. آل دیکھو, ہماری ایٹیکیٹ سے نیچے ہم سلام دعا کرتے ہیں, پھر بندے کو اٹھاتے ہیں. آپ نے آتے ہی مائک کھول دیا, جو کوئی ایشو نہیں ہے, نو پرابلم ایٹ آل. بٹ اب وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے خان کی کوئی ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی. آپ کہہ رہے ہو میں ابھی جا کے کرتا ہوں, آپ اچھا کہہ رہے مجھے ہو میں ایک منٹ پریزیڈنٹ. بھائی, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹک ٹاک کا کچھ پتہ نہیں ہے, مجھے بچوں نے بنا کے دیا ہے, ابھی میں ایکٹیو نہیں ہوا ہوں اس پہ. میں کہہ رہا ہوں میں ابھی اوکے فیس زیاد بک پہ صاحب, میری جو اوکے ایک منٹ ون ایک منٹ سیکنڈ. ابھی آپ کون سے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں؟ ہم فیس بک پہ بیٹھے ہیں, ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں, یا یوٹیوب پہ؟ آپ بتائیے کون سے پلیٹ فارم پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں. یہ تو ٹک ٹاک ہے نا بھائی, آر یو شیور؟ مجھے تو ٹک ٹاک ہی ہے 100% شور. میں اوکے تو ٹھیک ہو گیا. میں اچھا تو نمبر ون, اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر ون دیکھو, ہر بندے نے کوئی نہ کوئی تصویر لگائی ہوئی ہے, اچھا آپ کی کوئی تصویر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یو آر ہائیڈنگ بیہائنڈ اے ماسک, ایسے ہی ہے نا, فرام دا آؤٹ سیٹ. مائنڈ نہیں کرنا. نہیں فرام اچھا ایک منٹ بھائی, آپ مجھے میری تصویر دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ یا خان صاحب کی؟ آپ کیا کلیئر کریں مجھے ذرا. نہیں, ہم کچھ نہیں دیکھنا چاہتے, ہم آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی ہیلو, جی بھائی ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, بولیں. جی آ رہی آ رہی ہے. اوکے جی, چلو جی, شاباش, چھٹی کرو, اچھا دیکھیں, ایک کچی سمپل پکی سی والے بات ہے, چھٹی جو کرو. بھی. اچھا زبردست. شہریہ بھائی, ایک بار میں بات کر لیتا ہوں. دیکھو جتنے ہوسٹ ہیں میرے پیارے بھائیوں, میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں. آئی نو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, خالی سیٹ ہم لوگوں کو دیتے ہیں, مگر پلیز ایک دو ویڈیو دیکھ کے بندے کو اٹھایا کرو. وہ اچھا میں نے بیفی یہ میں ایک درخت میری طرف سے, ٹھیک ہے نا, میں لگا نہیں سکتا. کوئی مسئلہ نہیں یہ ہے. دیکھو کس ایک طرف سمپل سی سے بات آیا ہے, تھا؟ دیکھو یہ ایک کس نے ایک اٹھایا چھوٹی تھا سی اس کو؟ مثال ہے. پلیز لسن, یہ بعد میں پھر بھی ہوگا, 8 فروری سے پہلے بہت چیز ہوں گی. میں نے بولا اگر پریزیڈنٹ بھی آ جاتا ہے نا, اگر ہم اس کی 3 ویڈیو سے ہیپی نہیں ہے, پلیز ڈونٹ پک دم اپ. وہ کچھ بھی ہو, 100% اگر یہ صحیح بھی ہے. دیکھو ہمارا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, وہ بندہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے اس کو PTIoverseas.com کا ہی نہیں پتا, وہ کہہ رہا ہے مجھے ٹک ٹاک نہیں آتا اور ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے. شہری بھائی, ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ جی بالکل رائٹ صحیح کہہ رائٹ رہے ہیں. رائٹ. میں ابھی اسی لیے بات اچھا کرنے لگا تھا. ویفٹی اس سے بھائی, پہلے ویفٹی اس بھائی, کو یہ بھی شیری نہیں پتا. بھائی, شیری میں بھائی, نے ان کو بولا, سنیں, میں نے اس کو بولا میں بے ایریا میں نا. اچھا, وہ نیو یارک والے. ارے آپ امریکہ میں ہو, آپ کو پتا نہیں کہ بے ایریا کہاں ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, ہاں یہاں جی. پر دیکھو ایک تو سمپل رول ہے. میں نے آپ سب لوگوں کو بولا ہے کہ کسی بندے کو اٹھانے سے پہلے اس کی 3 ویڈیو دیکھا کرو. اگر آپ سن بھی رہے ہو, پلیز مائنڈ نہیں کرنا. اگر آپ کی 3 ویڈیو خان سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو پلیز وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن فرام. ہمارا ٹائم قیمتی ہے, خان کا بھی قیمتی ہے, تو پلیز آپ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو. اگر آپ وہ جی پوچھ رہے ہیں میں خان السلام کی تصویر علیکم. 1 سیکنڈ پلیز, جی وہ کہتے ہیں خان کی تصویر لگاؤں یا اپنی تصویر لگاؤں. یہ ہم یہاں کوئی لوگوں کے ٹیچر تو نہیں بیٹھے نا, آپ لگاؤ جو مرضی لگانا ہے, مگر ایک پیار محبت ہوتی ہے. اینی ہاؤ جی, سوری شہری بھائی. اچھا بیفٹی بھائی, جی آگے سے نا مجھے اتنی لمبی اجازت ہے بات بات کرنے سے کرنے کی؟ پہلے نا, سب انوالو ہونے سے پہلے عابد بھائی ویڈیو دیکھ لیا کرو یار پلیز, ٹھیک ہے نا. جی, چلو بھائی کو صحیح. موقع دے, بھائی کو موقع دے, اوپر بھائی بیٹھے ہوئے, ان کو موقع دے. وہ جی جدون وحید صاحب بھائی, ویلکم ہو گئے. اچھا جی جدون حمدان بھائی, بھائی میں ایک شکریہ. چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جدون بھائی, سیم چیز آپ کو اپلائی کرتی ہے. پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں, اپنی پارٹی ایفیلیشن بتائیں, جس پارٹی سے بھی آپ کا پیار ہے, اور اس کے بعد آپ کوشچن رکھیں یا ہمارے کوشچن کا. اوور ٹو یو میرا بھائی, تھینک یو. سر میرا نام وحید جدون ہے. میں علی جدون کا کزن ہوں, جو پاکستان اپنا تحریک انصاف کے ایم ہیں, وہاں کے ایبٹ آباد کے. میں ان کا کزن ہوں. میں نیو یارک میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے. آج ہمارے جو دوست ہیں سب نے مل کے $56,000 ریز کیے تھے یہاں پہ نیو یارک اور نیو جرسی کے اندر. اور باقی اگر آپ نے جا کے میری ڈی پی دیکھنی ہے, جا کے دیکھیں, آپ کو تقریباً 400 ویڈیوز مل جائیں گی. اور اینی وے, یہ ہوئی نا بات خان کے زمانے کی. ہاں ہاں, زندہ باد. پہلی بات یہ ہے, خان ایک ہیپی کیریکٹر نہیں ہے, خان ایک بت نہیں ہے, خان ایک ویژن ہے, ٹھیک ہے. ہر بیلنس آدمی جو ہے وہ اس وقت چاہتا ہے, جو خان سوچتا ہے وہی ہم سوچتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ خان ہمارے دل کی بات کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات, ہمیں اپنے پی ٹی آئی کے لیے کے اندر اگریسو لوگ نہیں چاہیے, ہمیں بیلنس
اور ڈیلائٹ فیسز چاہیے جو یہاں پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جا کے لاجیکلی بات کر سکے. اینڈ دس واٹ آئی بلیو. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شور مچانے سے لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر بنتا ہے جب وہ اپنا ویژن یا اپنا جو اس کا جیسے اس نے چینلائز کرنا ہے وہ انسان کو بتاتا ہے. یہی چیز ہم لوگوں کو خالد صاحب نے سکھائی ہے. اینی وے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہے ہم لوگ بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح کا فیشسٹزم ہو رہا ہے, جس طرح کا وہاں کے اندر فسطائیت کا دور ہے, اس میں بڑے ہمیں حلیم طریقے سے بڑے ڈیلائٹ طریقے سے اس تمام جنگ کو جیتنا ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کا ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا, ایک دوسرے کا کام کرنا پڑے گا. اور جب کوئی ساتھی چاہے وہ یو کے میں ہے, دبئی میں ہے, امریکہ میں ہے, اس کو آواز دی جائے گی تو وہ ان کی آواز کے اوپر لبیک کہے گا, کیونکہ یہاں پہ سب محبت انشاءاللہ. کرنے والے دوست ہیں. اینڈ دس واٹ آئی بلیو. اینڈ نظر بھائی, آئی نو نظر بھائی, آپ لوگ بھائی میری کھلی کتاب ہے. اف یو گو اینڈ گوگل مائی نیم یو ول فائنڈ می. ٹھیک ہے. اور باقی رہ گیا خان صاحب سے کب سے میرا تعلق ہے. میں خان صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں, میں نے خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور ماشاء اللہ آئی ہیڈ اے گڈ ٹائم. میں نے زندگی کا میں نے اس وقت کام کیا ہے جس وقت ایس کے ایم ٹی کے لیے کام کیا. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 95, 93, 94, 95, 96. میں نے اس زمانے میں خان صاحب کے ساتھ اور ماشاء اللہ ایز اے ٹیم کام کیا ہوا ہے. اور خان صاحب کے ساتھ میں نے فوٹوگرافی بھی کی ہوئی ہے ناردرن ایریاز کے اندر. ان کی 3 بکس ہیں, آپ جا کے ضرور دیکھیں. اس کا نام ہے جرنی آف پاکستان. تو یہ میرا انٹروڈکشن ہے بھائی. زبردست مسٹر جتن سر, زبردست. ہاں اب بولے سارے بولے. نہیں بالکل بالکل بات ٹھیک ہے. ویلکم میرے دیکھو بھائی, ایک ویلکم. ڈیکورم. اچھا اور جنون بھائی, یہاں پر ایک ڈیکورم ہے. آپ کی بات بالکل اچھی کہ پیار سے بولنا چاہیے, ویری گڈ. مگر دیکھو ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں ہاؤ لانگ یو بین آن ٹک ٹاک. ٹک ٹاک پہ ایسے بھی لوگ آتے ہیں, ہم یہاں پر مائی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اینڈ دے کم اینڈ ڈس ریسپیکٹفل بات کرتے ہیں. سو سم ٹائم ایز اے ماڈریٹر وی ہیو ٹو ٹیک اے ہارش اسٹینڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پارٹ آف ٹک ٹاک ہے. obviously Twitter is a ہاں different ball game. بالکل ٹھیک ہے نا. سو وی ہیو ٹو پلے ود ود دا پبلک. اب ٹویٹر پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوگا, ناٹ بیکاز وی آر اگریسو بٹ وی ہیو ٹو جج دیم فرسٹ. لوگ آتے ہیں, وہ صاحب آئے ہیں, وہ آپ کے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے, اور شاید نہ آپ ان کو جانتے ہیں, وہ آپ کو جانتے ہیں. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی, ان سے میں نے کوشچن کیا PTIoverseas.com, آپ نے اس کا نام سنا ہے؟ انہوں نے نام ہی نہیں سنا. تو دین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر یو. سمپل از دیٹ, سمپل از چلے دیٹ. کوئی نہیں, نو بگ. بی ایف ٹی لالا, ہماری بی ایف ٹی لالا, جی کوئی بی ایف ٹی چلے. لالا. جی میں نے یار اس کو بولا میں بے ایریا میں رہتا ہوں. اچھا نیو یارک میں رہتے ہیں آپ؟ اس کو یہ نہیں پتا نیو بے یارک میں ایریا یو ایس بروکلین اے میں میں. بے ایریا, لیکن یہ کیلیفورنیا کا بے ایریا جو بڑا ایک لائک جی جی ریجن ہے. جی جی. ہاں تو وہ ادھر کا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں, ایک سمپل سی بات ہے, سمپل سی لاجک ہے. دیکھو ابھی اچھا رائٹ جی, ناؤ دیکھو زلفی بخاری اچھا کی جی, تصویر لگی ہوئی ہے. جی جی بھائی, جی اچھا خرم جی. بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ ہمارا ایک وہ سسٹم ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں تو ہم اپنی کمپین کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میری جان نیچے سے مزمل بھائی نے میسج کر دیا ہے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ایک ٹیلی تھون فنڈ ریزنگ کمپین بھی ہوئی جو کہ الحمدللہ کافی کامیاب رہی. اسی کے سلسلے میں آج ایک بار پھر آپ لوگوں کو جس طرح کے روزانہ کی بنیاد پر ہم کئی بار یہ ایڈ چلاتے ہیں, تو پھر وہی ایڈ چلانا پڑے گا کہ آپ کے کپتان کو, آپ کے لیڈر کو ایک بار پھر آج آپ کی ضرورت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لیگل پروسیجرز کے لیے اور الیکشن کمپینز کے لیے دوبارہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. موڈیٹرز پلیز ہیو اے لک ایٹ دا کامنٹس پلیز. رائٹ. تو جس طرح کہ آپ کو آپ کے علم ہے کہ پاکستان نہیں تحریک نہیں, انصاف کو اپنے اڑا دیا, لیگل اڑا دیا. پروسیجرز کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کی ضرورت ہے. آج آپ کے کپتان نے, آپ کے لیڈر نے آپ کو پھر ایک دفعہ پکارا ہے, اور میں اس یقین کے ساتھ, اس وجدان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کہ جب جب آپ کو خان نے پکارا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں نے لبئی کہہ کر سر بکف آئے اور خان صاحب کے قدم سے قدم ملا کر خان صاحب کی مدد کی. آج ایک بار پھر خان صاحب آپ کی نسلوں کی, آپ کے بچوں کے آنے والے روشن مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں, حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس پرفتن ماحول میں اور اس کٹھن مشکلات دشوار گزار راستوں میں خان صاحب کو آج ایک بار پھر آپ کی ضرورت ہے. تو آئیں حصہ بنے ہماری فنڈ ریزنگ مہم کا, انشاءاللہ
विजिट करें www.ptioverseas.com और फंड रेजिंग मुहिम में हिस्सा डालें, अपनी डोनेशन दें। आप जब इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे www.ptioverseas.com तो आपके पास एक पोर्टल खुलेगा जहां पर 3 ऑप्शंस होंगे। आपने सेलेक्ट करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर डिफरेंट अमाउंट्स आपके सामने आएंगी। 5 पाउंड से लेकर 4,000 पाउंड तक की रकम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपनी सेलेक्ट करदा रकम को डोनेट करेंगे, नीचे एक डोनेट का बटन होगा, आपने डोनेट का बटन दबाना है। जब आप डोनेट का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा जहां पर आपकी जानकारी मतलूब होगी। तो आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर देना है, कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। चूँकि ये कंपेन हम आज़रबाईजान से रन कर रहे हैं, BFT भाई का ताल्लुक़ वहाँ से, तो ये इस कंपेन के रूए रवां हैं। तो आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है आज़रबाईजान, सिटी आपने सेलेक्ट करनी है बाको और 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट। तो नीचे एक कॉलम आपके पास आएगा जहां पर आप खान साहब के लिए अपना मैसेज एक छोड़ सकते हैं। कॉलम में आपने एक कॉलम होगा जहां पर रेफर्ड बाय होगा, वहां पर आपने लिखना है टीम टिकटॉक और अपना नेशनल शनाख्ती कार्ड नंबर आपने डालना होगा। अगर वो एक्सपायर्ड है या आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट नंबर वहाँ पर डाल दें। जब आप इसको सबमिट करेंगे, आप अपनी कार्ड डिटेल डालेंगे तो आपका डोनेशन स्ट्रेट अवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में चला जाएगा। किसी डरने की या किसी इसका शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये टोटली प्रोटेक्टेड वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू अ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वी आर नोबडीज़ कैन शेयर यूर डिटेल्स विद अ थर्ड पार्टी। कोई बंदा भी आपकी डिटेल्स को किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करता और ना ही आपकी डिटेल्स की जानकारी किसी को हो सकती है, क्योंकि एक लॉ है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपकी डिटेल्स लीक हो जाएं या कुछ इस तरह की तो वो जुर्म में आता है। तो मेरी जान, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, किसी को डरने की, जकने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी ख़तरे के आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपकी डिटेल्स को सीगा राज में रखा जाएगा। तो आप विज़िट करें www.ptioverseas.com और हिस्सा बनिए फंड रेजिंग मुहिम का। आपका फ़ंड इस वक्त खान साहब के लिए, खान साहब के मिशन के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इसकी अशद ज़रूरत है। इस वक्त आप हमारी मदद करें अपने आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का सूरज तुलू करने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त अगियार के हाथों यरगमाल हो चुका है और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का सूरज सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद के साथ ही तुलू हो सकता है। तो पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की आवाज़ बने, उनके सल्बशुदा हकूक़ के हुसूल के लिए हमारी आवाज़ में, अपनी आवाज़ में लाएं, ताकि हमारी और आपकी आवाज़ मिलकर एक पुरज़ोर आवाज़ बने और हम तहरीके इंसाफ की और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के सवेरे को तलू करने में अहम किरदार अदा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तहरीक के साथ इस्तकामत नसीब फरमाए और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका दिया हुआ ये फ़ंड इंशाअल्लाह सही हाथों में जा रहा है, बिला किसी खौफ व ख़तर। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपकी तमाम तर आपकी डिटेल्स को सीगा राज में रखा जाएगा। एज ड्यू टू अ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वी आर नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ अ डिटेल्स विद अ थर्ड पार्टी। तो मेरी जान, हिस्सा बनिए फंड रेजिंग मुहिम का। विजिट करें www.ptioverseas.com। तो मुझे उम्मीद है आप हिस्सा बनेंगे हमारी इस कैंपेन का और पाकिस्तान में जल्द अज जल्द हकीकी आज़ादी का सवेरा तुलू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। शुक्रिया मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर मीर साहब वेलकम। ये अपने नासिर मीर साहब है, जिनको नहीं पता इनको फॉलो करें सब लोग। इनके 1000 फॉलोअर्स माशाल्लाह पूरे करने। वेलकम नासिर मीर भाई। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। व बरकातहू। मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फहीम मलिक साहब हैं, शेर यार साहब हैं, BFT भाई, आप लोग और हमदानी सारे सबको अस्सलाम वालेकुम। यार आज माशाल्लाह खुशी का भी दिन था, लेकिन बहुत हेक्टिक था कि BFT भाई, आपको और फहीम को पता है कि बैकग्राउंड के ऊपर सुबह 9 बजे मैं शुरू हुआ हूँ
اور قسم سے میں نے وہ ٹیلی تھون تھی تو صبح میں نے چائے تو پی لی تھی، لیکن 7:15 7:30 میں گھر آیا ہوں تو آگے وائف کو کہا کہ کھانا بنا دو، مجھے بھوک لگی ہے. تو بہت ساری چیزیں بیک گراؤنڈ پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے ایکسٹریم لائن ہے، بیٹھے ہوئے 2 لوگ، لیکن یار بیک گراؤنڈ پہ بہت سی چیزیں کو مینج کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کوئی رزلٹ پروڈیوس ہوتا. آپ لوگ ابھی ٹک ٹاک بیٹھے ہوئے براڈ پر، تو میں یہ سمجھوں کہ کیا یار یہ 4 لوگ بیٹھ گئے ہیں، 10 لوگ، 50 لوگ، تو یہ گپے لگا رہے. نہیں یار، اس کے پیچھے ہوم ورک ہوتا ہے. کسی چیز کو کامیاب ایسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ٹیم ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے. پھر جا کے کئی چیزیں جو ہے وہ سارے جو آئیڈیاز ہیں وہ مٹیریلائزڈ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی لیکس ہوتی ہیں، چیزوں کو نہیں سم ٹائم پتہ چلتا اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وین یو آر رننگ دا شو. تو الحمدللہ آج ایک اچھی فنڈ ریزنگ، خان صاحب نہیں تھے، اس کے باوجود پاکستان سے بھی اور اوورسیز سے بھی ایک اچھی اماؤنٹ ایک دن میں گئی ہے. اینڈ آئی ڈو لائک ٹو اپریشیٹ ایچ اینڈ ایوری ون. ایون آپ نے 5 پاؤنڈ دیے ہیں، 50,000 دیے ہیں، بسائڈ دا پوائنٹ جس نے بھی کنٹریبیوشن دی ہے ان سب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بی ایف ٹی بھائی، میں ابھی بھائی جان کی باتیں سنا تھا، مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے دعا بھی کی. دیکھیں یار، میرا موقف یہ ہے کہ جسٹ ٹرسٹ عمران خان سیٹ اپ. آپ کا جو ڈیٹا ہے، یہ سارا ہمارا سیٹ اپ تو یو کے اندر ہے نا، ٹھیک ہے. انڈر دا ڈیٹا ایکٹ مئی 2018 آپ تو کسی بندے کی بغیر اجازت کے ای میل بھی نہیں رکھ سکتے. تو ہم لوگ جب ممبر بنتے ہیں یا پورٹل میں آتے ہیں تو نیچے کلک کرتے ہیں کہ وی آر ایگریڈ. تو یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بندے کا کوئی ڈیٹا لیک نہیں ہوتا. ایون دو میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں یو کے کا، ایون دو سیکرٹری جو او آئی سی ہوتا ہے اس کو بھی ڈیٹا اس کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو پلیز آپ کو عمران خان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اوپر پلیز پورا اعتبار رکھیں. آپ کی کوئی چیز لیک نہیں ہوتی. ہمیں کچھ چیزیں فنڈ ریزنگ کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا کیونکہ الیکشن کمیشن مانگتا ہے، تو اس کے لیے نائکب وغیرہ آپ ڈالتے ہیں تو پیسے پلیز آپ بالکل ٹرسٹ کریں. یہ جو پی ٹی آئی oversea.com ہے نا، اس کے اوپر تو آپ نائکب ڈالتے ہو تو سارا کچھ، تو یہ آپ کمفرٹیبل لنک ہے یہ والا، دوسرے پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے پیسے جو ہیں وہ سارے یو کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. اس پہ آپ فکر نہ کریں، پیسے آپ کے کہیں اور پہ نہیں جاتے. سو اگر کوئی کوشچن ہے بی ایف ٹی بھائی تو یو آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب اینڈ کانگریچولیشن ان ایڈوانس. آپ جو 13 جنوری کو کر رہے ہیں، I will be there all the time انشاءاللہ تعالی. I will make sure I spare my time. آپ کی ٹیلی تھون کتنی لمبی ہوگی یہ تھوڑا مجھے بھی بتا دیں، اور لنکس وغیرہ کا بھی بتا دیں کہ کیسے اس کو پروپوگیٹ کرنا ہے. بالکل. یہ فہیم صاحب دیکھو، فرسٹ آف آل ناصر بھائی، یہ بی ایف ٹی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جو سارے نیچے لوگ بیٹھے ہیں نا، 61 لوگ، یہ سارے ان کا کمال ہے. یہ ساری ہمارا ٹیم ورک ہے، اس میں کوئی انڈیویجول نہیں ہے. ہم سب ایز اے ٹیم کا ٹیم کام کمال، کرتے ہیں. سب ٹیم کا کمال ہے. میں تو پہلے کہا جی ٹیم جی کا کمال. جی بھائی، یہ کہ یہ پیار محبت کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ فہیم بھائی جو ہے نا وہ آگے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈنس دیں گے. اور آپ نے اچھا بولا نا یہ بی کب ایف تک ٹی ٹیلی بھائی، تھون ہے، تو اس کا ایک بی ایف سمپل ٹی آنسر ہے، جب تک آپ کا کریڈٹ کارڈ چل رہا ہے تو وہ آپ یہ ٹیلی تھون آن ہوگی آل نائٹ انشاءاللہ. اوور ٹو یو فہیم بھائی. اچھا بی ایف ٹی بھائی 1 منٹ میں لوں گا کیونکہ دیکھو آڈینس کی ہمارے پاس میکسیمائز ہو گئی ہے، تو میں دوسرا میسج بھی ساتھ ساتھ ابو شیئر حمدان بھائی کرنا 1 چاہوں گا. منٹ. ابو حمدان بھائی 1 جی منٹ. لیٹ جی فہیم بھائی اسپیک، کیونکہ ناصر بھائی کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، تو لیٹ فہیم بھائی اسپیک، پھر ہم اب تک انشاءاللہ کریں گے. شہریار بھائی نے بھی بات کرنی ہے. جی فہیم بھائی اوور ٹو یو. زیادہ ہے جی سر. اوکے. جی میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں، میر صاحب بیٹھے رہیں گے، میں آ گیا ہوں تو میر صاحب نہیں بھاگتے. آپ چلے ابو حمدان بھائی بو اوور ٹو یو. حمدان کو بولنے ابو دیں. حمدان بھائی اوور ٹو یو. ابو حمدان بھائی آپ ایڈورٹائزنگ چلائیں پلیز.
جی اچھا، ہم نے یہ میسج محمود بھائی if you are ready please let me know. Yes, dear. جی ٹھیک ہے سر. السلام علیکم محمود صاحب. جی وعلیکم السلام حمدان بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ کیسے ہیں؟ کہاں غائب ہیں؟ میں حمدان بھائی اس طرح کے پرابلمز تھیں تو میں وہاں سے موو ہو گیا ہوں آذربائیجان